بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ یہ کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے، ڈاکٹر محمد عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن بڑی عجیب کمال کی کتاب لکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو پڑھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان اور کمالات نبوت خود اللہ تعالی کے کلام مبین میں ہے۔ محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ آپ کا نام حامد ہے، حامد کے معنی تعریف کرنے والا، تو آپ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، اور آپ نے اللہ کی وہ تعریف کی ہے کہ جو دنیا میں کسی نے نہیں کی ہے۔ تو خود اللہ تعالی نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے ہمارے رسول مقبول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام میں ایک خاص امتیاز عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے اہل علم عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کمال بتانے کا بھی اللہ تعالی نے خود ہی اپنے کلام مبین میں اہتمام فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کی جو شان کتاب اللہ میں یعنی قرآن میں بیان فرمائی، اس کو آیات کو ذکر کر کے اس کا ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن دیا اور سچا دین یعنی اسلام دے کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالی کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں یعنی تلاش میں لگے ہیں۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ حقیقت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالی کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی خیالات و رسومات جہالت سے صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ نیز یہ بھی واضح فرمایا
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو لوگ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جن کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو بدستور ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق یعنی شرائع سابقہ کے احکامات شدیدہ پہلی امتوں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر سخت احکام نازل فرمائے تھے ان کی سختی کی وجہ سے، تو اس کا تذکرہ ہے کہ ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں، یعنی وہ سختیاں ختم کر دی، اب سہولتیں اور آسانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی موصوف پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے، فلاح کے معنی کامیابی، اور جب قرآن میں فلاح کا لفظ بولا جاتا ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کی کامیابی بھی مراد ہوتی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی مراد ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ علیہ السلام کی حمایت، اب آپ علیہ السلام تو ہے نہیں، تو اب آپ کے دین کی حمایت، مسلمانوں کی حمایت کرے، آپ علیہ السلام کی مدد کرے، اب تو ہے نہیں آپ علیہ السلام، تو وہی کہ دین کی مدد کرے، دین پر چلنے والوں کی مدد کرے، قرآن کی اتباع کرے، تو ایسے ہی لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ کے نطق کی شان یوں ارشاد فرمائی، نطق یعنی بولنا، یعنی آپ علیہ السلام کیا بولتے ہیں اس کو قرآن نے واضح کیا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پھر اپنے بندوں سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا اس طرح تعارف فرمایا کہ جو کچھ بولتے ہیں وحی ہی سے بولتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی اپنی زبان مبارک سے جو بات بھی ارشاد فرمائی وحی یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قدیم الاسلام ہے، شروع میں بالکل اسلام لا چکے تھے۔ آپ علیہ السلام جو بھی بولتے اس کو لکھ لیتے تھے، جو بھی بولتے۔ تو کسی نے ان کو ٹوکا، روکا کہ آپ علیہ السلام کبھی غصے کی حالت میں ہو، کبھی ناراضگی کی حالت میں ہو اور تم سب لکھ لیتے ہو، تو انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ کچھ زمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھئی آپ لکھا کرتے تھے اب کیوں نہیں لکھتے ہو؟ تو جو صحابہ کرام نے ان سے کہا تھا وہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، تو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس زبان سے چاہے اچھی حالت ہو، رضامندی کی حالت ہو، چاہے غصے کی حالت ہو، حق کے علاوہ کبھی کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ آگے آپ علیہ السلام کا کیا تعارف ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگو،
تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس یعنی بشر سے ہیں، انسانوں میں سے ہی ہے، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گرا گزرتی ہے، یعنی لوگوں کو جو تکلیف پہنچنے والی، نقصان دینے والی بات ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھاری کہ میری امت کے لوگوں کو نقصان پہنچے، میری امت کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ علیہ السلام اس کی وجہ سے بے چین ہو جاتے تھے۔ جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، یعنی ہر وقت میری امت کو کس طرح نفع پہنچے، میری امت کو کس طرح فائدہ پہنچے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آگے پڑھتے جائیں گے کہ چھوٹے چھوٹے عمل ہے اور ثواب زیادہ امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ درس قرآن میں کئی مرتبہ بات آئی کہ ایک چوتھا کلمہ بازار میں پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنا بازار میں پڑھ لے، ہم لوگ بازار سے آتے ہیں جاتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ درجے بلند، اور جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے۔ اب کتنا سستا سودا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ اپنی امت کہ میری امت کو کس طرح فائدہ پہنچے، کہ میری امت کمزور ہے، چھوٹی عمر لے کر کے آئی ہیں دوسری امتوں کے مقابلے میں، تو زندگی میں چھوٹے چھوٹے عمل کرے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ منٹوں میں کروڑ پتی بننا، تو یہ منٹوں میں کروڑ پتی بننے کے آپ علیہ السلام نے آسان نسخے بتائے ہیں۔ یہ ہمارے بارے میں آپ کی ہمدردی کہ جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، یعنی سب پوری امت کے ساتھ، پھر بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے، یعنی ہم کو ہمارے نفس سے اور ہماری ذات سے جتنا تعلق ہے، اس سے کئی گنا بڑھا ہوا آپ علیہ السلام کو ہم سے تعلق ہے۔ اب انداز لگائیے کہ کتنا آپ علیہ السلام کو اپنی امت سے تعلق ہے، اور آپ کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی مسلمانوں پر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور آپ کی اطاعت مطلقاً اور تعظیم بدرجہ کمال واجب ہے، یعنی ہر حال میں آپ علیہ السلام کی اطاعت کرے، آپ کی عظمت سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہو۔ اس میں احکام اور معاملات آ گئے، پھر لوگوں کو اپنے رسول برحق اور ہادی دین مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اس طرح حکم فرمایا اللہ نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک عمدہ نمونہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ آئیڈیل کہ اگر زندگی گزارنی ہے تو آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کو لے لی جائے اور اس کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تم کو جو کچھ دے دیا کرے وہ لے لیا کرو، اور جس چیز کے لینے سے تم کو روک دے، اور بالعموم الفاظ یہی حکم ہے، افعال اور احکام میں بھی، تو تم رک جایا کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا سو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ مزید انشاءاللہ چلیں گے روزانہ تھوڑا تھوڑا۔
اب اس کے بعد ذکر کی مجلس. دیکھو ذکر کی بہت اہمیت ہے اور رمضان میں اس کا اہم ہونا اس لیے بھی ہے کہ ہماری زبان غلط استعمال نہ ہو. چلتے پھرتے بھی، جیسے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، استغفار کی کثرت، جنت مانگنے کی کثرت، جہنم سے بچنے کی کثرت. تو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، اپنے لیے ہیں تو استغفر اللہ، سب کے لیے ہیں تو نستغفر اللہ. اپنے لیے جنت مانگنی ہے تو اسألک الجنت الفردوس، اور سب کے لیے مانگنی ہے تو نسألک الجنت الفردوس. اپنے لیے جہنم سے بچنے کی دعا کرنی ہے تو اعوذ باللہ اعوذ بک من النار، اور سب کے لیے تو نعوذ بک من النار. اس طرح پڑھتے رہیں دن بھر. لیکن خاص طور پر جمع ہو کر ذکر کرنا یہ اس لیے مفید ہے کہ کیا معلوم کس کا دل کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے اور زیادہ اس کا لگاؤ ہے، کس کا دل بہت صاف ہے تو اس کی صفائی دل کا اثر مجمع پر پڑے گا، اس کے ذکر کرنے کا اثر مجمع پر پڑے گا. اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہونے پر سب لوگوں کی مغفرت ہو جائے. اس لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام کے ساتھ ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور قرآن میں ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ وہ صحابہ جو صبح شام اللہ کا ذکر اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھائیے. تو چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، صحابہ کی جماعت میں خود آپ بیٹھ گئے جو صحابہ ذکر کر رہے تھے. اس لیے ذکر کی مجلس قائم کی جاتی ہے، اور ذکر کی کثرت کا قرآن میں حکم ہے. نماز کثرت سے پڑھو پورے قرآن میں نہیں ہے، روزہ کثرت سے رکھو نہیں ہے قرآن میں، لیکن ذکر کا متعدد آیات میں کثرت سے کرنے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. میدان جہاد میں دشمنوں سے لڑنے کے موقع پر بھی اللہ نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے ہم اندازہ لگائے کہ کیا ذکر کثرت سے ذکر کرنے کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب اسلام کے دشمنوں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو اس وقت ثابت قدمی سے رہو اور اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، تاکہ تم کو کامیابی ملے. ذکر کثرت سے مردوں کو بھی کرنے کا حکم ہے، عورتوں کو بھی کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے تعریف کے طور پر فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ جو مرد کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور جو عورتیں کثرت سے ذکر کرتی ہے. اوپر تھوڑے اوصاف اور بھی بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، اخیر میں اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان سب اوصاف والوں کے لیے، اور ان میں سے کوئی ایک وصف والا ہو تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے. اس لیے ہمارے بڑوں کے یہاں، مشائخ کے یہاں، علماء کے یہاں ذکر کا ہمیشہ اہتمام رہا ہے، اور ذکر کی کثرت کی بنیاد پر دل پاک اور صاف ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی طاقت دلوں میں پیدا ہوتی ہے. خصوصاً رمضان میں اس کا اہتمام، اور پورے سال ذکر کا اہتمام ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے تو فرمایا ہے کہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے بہت سارے فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور لکھا ہے کہ فتنوں سے حفاظت کرنے کے لیے مدارس والوں کو خاص طور پر کہ اہل مدارس کو اپنے مدرسوں میں ذکر کرنے والی ایک جماعت کو رکھنا چاہیے، اور اگر ان کو تنخواہ دینی پڑے تو تنخواہ دے کر کے ان کو رکھے، تاکہ مدرسے فتنوں سے محفوظ رہے. تو اس بنیاد پر
مشورے سے اس سال یہاں پر بھی اس تعلیم کے بعد روزانہ ذکر کی مجلس ہوگی. جن کو جو بھی ذکر کرنا ہو، جو کسی بزرگ سے شیخ سے بیعت ہے انہوں نے جو بتایا وہ کرے، وہ نہیں ہے تو اور کرنا ہو، استغفر اللہ پڑھنا ہے، تسبیح کلمہ طیبہ پڑھنا ہے. اور ہمارے حضرت دامت برکاتہم، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم، عام متن آسانی کے لیے، ایسے تو اصل 12 تسبیح کا ذکر ہے، لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے 6 تسبیح بتاتے ہیں. 200 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، 8-10 مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ، 300 مرتبہ اللہ اللہ اس طرح پڑھنا ہے، اور پھر 100 مرتبہ اللہ اللہ کر کے پڑھنا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ کریں گے تو فتنوں کی جو آندھیاں ہے، اللہ کرے کہ کوئی مائی کا لال ہو اور اس کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فتنوں کی، ظلم کی آندھیوں کو اللہ ختم کر دے اور اس کو بجھا دے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سب کو اور ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے. اب اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی انشاءاللہ.